بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب طلباء طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج تنظیم المدارس اہل سنت کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ تنظیم المدارس سے آپ نے شہادت العالمیہ کی سند لے رکھی ہے، لیکن اس سے نچلی جو اسناد ہیں آپ کے پاس وہ موجود نہیں ہے، یعنی آپ کو وہ نہیں ملی، صرف ایک سند آپ کے پاس شہادت العالمیہ کی یا آخری سند جو ہے وہ تنظیم المدارس سے آپ نے حاصل کر رکھی ہے، تو باقی اسناد جو ہیں آپ نے کیسے لینی ہے، کیونکہ معادلہ کروانے کے لیے جو ہے تمام اسناد کا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ تمام طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کرا تو کالیں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور وفاق سے آپ نے اسناد حاصل کر رکھی ہیں تو ان کی اسناد آپ کیسے وصول کریں گے، یعنی ان کی اسناد آپ کے پاس نہیں ہے، صرف عالمیہ کی سند ہے، باقی اسناد کیسے وصول کرنی ہے، اس کے متعلق جو ہے میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں، کچھ کی بنا چکا ہوں، تو وہ چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ صرف تنظیم المدارس سے اگر آپ نے عالمیہ کی سند لے رکھی ہے، باقی اسناد آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ کیسے آپ نے دینی ہے وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ آپ نے ایک فارم جو ہے وہ لے لینا ہے، اس کو پر کرنا ہے۔ پر کرنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے ایک پاسپورٹ سائز اپنی تصویر لگا لینی ہے۔ اس کے بعد اپنا نام لکھنا ہے، ولدیہ، تاریخ پیدائش، اور یہاں پر شہادت عالمیہ کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ اس کے بعد رول نمبر لکھنا ہے اور امتحان کا سال، جس سال میں آپ نے وہ دیا تھا امتحان، وہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اگر تمام اسناد نہیں ہے، یعنی پہلے شہادت ثانیہ عامہ کی ہوتی ہے، پھر ثانیہ خاصہ کی، پھر عالیہ کی، یہ تین اسناد نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ فارم کو مکمل کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے جو موجود ہے اس کے خانے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے شہادت ثانیہ عامہ کا جو قوائف ہیں وہ مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ادارے کا نام لکھنا ہے، یعنی جس ادارے سے آپ نے سند حاصل کری ہے، جس مدرسے سے۔ اس کے بعد امتحان کا سال لکھنا ہے، کس عیسوی میں اور کس ہجری میں، وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ حاصل کردہ نمبر جو ہے کل 1000 نمبر ہوں گے، جن میں سے آپ نے جتنے نمبر حاصل کیے ہیں یہاں پر لکھنے ہیں۔ درجہ آپ کا کتنا بنتا ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد عازم اعلیٰ جو ہے وہ اپنے یہاں پر دستخط اور مہر لگائے گا۔ اس کے بعد تاریخ لکھے گا۔ اس کے بعد اگلا قوائف جو ہے شہادت ثانیہ خاصہ یعنی ایف اے کی قوائف آپ نے یہاں پر درج کرنی۔ اس کے بعد اسی طرح جس طرح میٹرک کے کیے حاصل کردہ نمبر، درجہ وغیرہ اور دستخط۔ اس کے بعد شہادت العالیہ کی قوائف جو ہیں وہ بھی اسی طرح آپ نے درج کر لینے ہیں۔ اس کے کل نمبر لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے حاصل کرنے ہیں وہ یہاں پر لکھنے ہیں۔ اب آپ نے امتحانات جو ہیں، یعنی یہ نمبر آپ نے کتنے لگانے ہیں، کیسے لگانے ہیں، وہ آپ اپنے ادارے سے جو ہے رابطہ کر کے وہاں سے لکھوا سکتے ہیں، چاہے وہ آپ سے ٹیسٹ لیں یا آپ کو ایسے ہی نمبر لگا کر دے دیں، یہ ان کا مسئلہ ہے اور وہ آپ نے اپنے مدرسے سے جو ہے یہ مسئلہ حل کروانا ہے۔ چاہے وہ آپ سے امتحان لے لیں، وہ امتحان دینے کے بعد نمبر آپ کو دے دیں، جس طرح بھی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر آپ نے اپنے دستخط کرنے جو جس کا یہ فارم ہے، یعنی امیدوار، تو یہ والا خانہ اور یہ والا خانہ اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا، بلکہ یہ دفتر والے جو ہیں اس میں کارروائی کریں گے وفاق پر۔ اب آپ نے فیس جو ہے کس حساب سے کرنی ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے عامہ اس کی ریزلٹ کارڈ جو ہوتا ہے اس کی 400 فیس ہوگی اور سند کی 800، یعنی کل 1200 ہوگی۔ خاصہ کی جو ہے یہ 1500 فیس بنے گی اور عالیہ کی جو ہے 1800 فیس جو ہے وہ بنے گی۔ اور عالمیہ کا جو ریزلٹ کارڈ ہوگا، کیونکہ پہلے سال میں ریزلٹ کارڈ جاری ہوتا ہے، دوسرے میں سند جاری ہوتی ہے، سند آپ کے پاس ہوگی، ریزلٹ کارڈ اگر نہیں ہے تو اس کی 750 روپے فیس جو ہے وہ آپ نے جمع کروانی۔ جتنے بھی آپ نے اسناد لینی ہے، جتنے آپ یہاں پر قوائف دیں گے، ان کے حساب سے اپنے فیس اکٹھی کر لینی ہے۔
इकट्ठी करने के बाद जो है फिर आपने इनके अकाउंट में जमा करवा देनी है। अकाउंट में जमा करवाने के बाद उसके बाद जो आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो ये होंगे कि ये फॉर्म जो है आपने तस्दीक करवाना है दस्तखत के साथ और मुहर के साथ, और ये आपने कहाँ से करवाना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया हुआ है कि जिस इदारे से आपने आलमिया किया है उस इदारे के नाज़िम आला से यानी उसके प्रिंसिपल से जो है अपनी दस्तखत और मुहर करवानी है। और ये फॉर्म जब आपका तस्दीक हो जाएगा इसके बाद आपने आलमिया की सनद की फोटो कॉपी भी इसके साथ लगानी है, शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी भी इसके साथ लगानी, यानी आपने डॉक्यूमेंट्स जो लगाने हैं ये एक फॉर्म होगा और आलमिया की सनद की एक फोटो कॉपी होगी वो आपने लगानी है और एक शनाख्ती कार्ड होगा उसकी फोटो कॉपी आपने साथ लगानी है। इसके बाद फीस की स्लिप जो होगी वो आपने इसके साथ लगानी है। इसके बाद आपने इसको तंजीमुल मदारिस के मरकजी दफ्तर जो है वहां पर रवाना कर देनी है डाक के जरिए। डाक के ऊपर आपने ये तंजीमुल मदारिस ये वाली हेडिंग लिखनी है और इसके बाद इसमें रावी पार्क रावी रोड लाहौर जो है ये लिखना है और फोन नंबर में आप ये लिख कर जो है उसको डाक करवा सकते हैं। तो इसके बाद जो है आपकी जो भी इसनाद कम होगी वो आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिल जाएंगी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ है कि फार्म वसूल होने के कम से कम 7 दिन बाद इसनाद जारी हो जाएंगे। बाकी हो सकता है उसमें कुछ कम या ज्यादा दिन कुछ वजूहात की बिना पर हो सकते हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर बता दिया है। तो ये था तरीकाकार जो तंजीमुल मदारिस से जो है अपनी आलमी की सनद ले रखी है लेकिन बाकी सनद नहीं थी तो वो कैसे जो है हासिल कर सकते हैं। यानी ये कदीम फुजला के मुतालिक जो है ये क्योंकि अब जो तरीकाकार है अब तो तमाम इसनाद में तमाम प्रोग्राम करने होते हैं तरतीब से और तमाम इसनाद में तरतीब से जारी की जाती हैं, लेकिन जो कदीमी फुजला थे पहले जो तरीकाकार था वो सिर्फ आखिरी सनद देते थे बाकी सनद नहीं हुआ करती थी। तो उनके लिए जो है ये वाला तरीका है। ये वीडियो आप देख कर जो है अप्लाई कर सकते हैं। मजीद अगर चाहें तो आप हमें बताकर जो है तसल्ली बख्श अप्लाई करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी, पसंद भी आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।